یہ ایک واقعہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو میری یہ گزارش، میری یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے زندگی میں بہت مال عطا کیا ہے، میرے لیے یہ کافی ہے، یعنی اتنا میرے لیے کافی ہے، آپ بس کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، ان کو ایک شخص ملا جس نے یہی سوال دوبارہ کیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، آپ میری بھی ایک بات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، یہ گزارش کر دیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے صرف یہی ایک کپڑا دیا ہوا ہے وہ جس سے میں جسم ڈھانپ رہا ہوں، جیسے تو نے اس شخص کو زندگی میں اتنا مال، اتنی آسائش عطا کی ہے، مجھے بھی کچھ دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا، تمہاری یہ گزارش اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور ان دونوں لوگوں کی گزارش اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی کہ اللہ، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بہت سارا مال عطا کیا ہے، آپ بس کر دیں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دیجئے کہ تو میرا شکر کرنا بند کر دے، میں یہ مال اور زندگی کی آسائش اور تمام نعمتیں بند کر دوں گا۔ پھر دوسرے شخص کی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھی کہ اے اللہ، اس کی گزارش ہے کہ میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے جس سے میں اپنا جسم ڈھانپ رہا ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرمایا کہ اسے جا کے کہہ دیجئے کہ میرا شکر کرنا شروع کر دے تو میں اسے بھی عطا کر دوں گا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر اس شخص سے کہا جو بہت زیادہ امیر تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو میرا شکر کرنا بند کر دے تو میں نعمتیں تم پر کرنا بند کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیوں بند کر دوں جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے جس کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا جس سے وہ اپنا جسم ڈھانپتا تھا، اسے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا شکر کرنا شروع کر دو تو میں تمہیں نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس شکر کرنے کو ہے ہی کیا، کس چیز کا میں شکر کروں، اس ایک کپڑے کا جس سے میں نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے۔ تو پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ کپڑا جس سے اس نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا تھا، ہوا آئی ہے اور وہ بھی اڑ گیا۔ کیا سمجھ آتی ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ہم ان کا شکر ادا کرنا شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے، نہ کہ ہم اس چیز کی تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز بھی دے دے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی دے دے اور وہ بھی دے دے۔ اب اندازہ کریں جب ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ تک میں نے یہ جو پیغام پہنچایا ہے، ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، ہم سو کے اٹھے ہیں، لاکھوں لوگ سوتے ہیں اور جاگتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم رات کو سوئے ہیں اور ہمیں موت نہیں آ گئی۔ اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے جیسے بھی حال میں ہم موجود ہیں۔ اس ساری بات کا، اس سارے واقعے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کل حال، ہر حال میں، جیسے بھی حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ تو رکھا ہے نا، اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا شروع کرنا چاہیے۔ ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔